اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ نے خود ان کا مذاق بنایا ہوا ہے اور انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ منافقین کا مذاق کیسے اڑاتا ہے؟ اللہ کے مذاق اڑانے کا مطلب ہے کہ اللہ انہیں ڈھیل دے کر کھلی چھوٹ دے دیتا ہے تاکہ جب وہ قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں جائیں تو ان کا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو اور پھر انہیں سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے، جہاں ان کے لیے بہت زیادہ درد دینے والا عذاب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 178، ترجمہ: اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ہر زمانے میں کفار اور مشرکین مومنین کا مذاق اڑاتے ہی رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا تو آپ کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ اب کشتی بنانے میں لمبا عرصہ لگ گیا۔ مشرکین جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو، نعوذ باللہ، کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اس بیابان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اسے چلائیں گے کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی سلسلے میں قرآن کہتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 38، ترجمہ: جب اس کی قوم کے بڑوں میں سے کوئی گروہ اس کے قریب سے گزرتا تو اس کا مذاق اڑاتا، لیکن نوح نے کہا، اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے۔ مشرکین جب حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے تو آپ علیہ السلام خود ہی ان کو جواب دے دیتے تھے کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب منافقین نے مومنین کا مذاق اڑایا تو اللہ نے مومنین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی منافقین کے مذاق کا جواب ان کا مذاق اڑا کر دو، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مذاق اڑانے پر خدا نے فرمایا کہ اس مذاق کا جواب میں خود دوں گا۔ خدا ان کا مذاق ایسے بناتا ہے کہ انہیں گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے مزے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں اور ان کا جو دل چاہتا ہے کرتے رہتے ہیں، لیکن مومنین جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان پر ہنستے ہیں، دیکھو کیسے بے وقوف ہیں، چند دن انجوائے کر کے ہمیشہ کا عذاب برداشت کریں گے۔ یعنی خدا کا مذاق یہی ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دیتا ہے اور گناہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 11، ترجمہ: تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں ہے ہم انہیں مہلت دیتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے اسی دنیا میں ہی ہے، جبکہ مومن قیامت پر اور حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے۔ ابلیس ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کرنے پر اکساتا ہے۔ وہ مومن کے سامنے گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے لیے مومن کو مختلف بہانے بنا کر دیتا ہے۔
इब्लीस के बहकाने की वजह से एक मोमिन से जब कोई गुनाह हो जाता है तो अपने अंदर मौजूद ईमान की वजह से वो फौरन शर्मिंदा हो जाता है, खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगता है और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करता है। फिर खुदा भी उसे माफ़ कर देता है। गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास खुदा की तरफ से ख़ास इनाम है जो सिर्फ मोमिनीन को दिया जाता है, लेकिन खुदा मुनाफिकीन को इस नेमत से दूर रखता है। मुनाफिकीन गुनाह करके खुश होते हैं और गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। खुदा का मजाक यही है कि उनसे अच्छे बुरे की पहचान छीन लेता है, लेकिन इसकी वजह भी मुनाफिकीन के गुनाह ही है। खुदा की तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मुनाफिकीन को तौबा की तौफीक से महरूम कर देता है। तुग़यान का लफ्ज़ी मतलब होता है हद से गुजरना, बेकाबू और मुंह ज़ोर। अखलाकी और इंसानी हुदूद को तोड़ने वाले को तागूत कहते हैं। समंदर की लहरें जब बेकाबू होकर हद से गुजर जाती हैं तो कहा जाता है कि समंदर में तुग़यानी आ गई है। या महूना का लफ्ज़ फ़ेल मुज़ारे है, लेकिन यहाँ मुनाफिकीन की हालत बयान करने के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये बनता है कि मुनाफिकीन हैरान और परेशान हैं, उन्हें कोई भी रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है। दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमें हकीकी मानों में तालीमात कुरान को समझकर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।